اللہ 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 اللہ۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے کہ سچ بولنے کے فضائل کیا ہیں اور جھوٹ بولنے کے تھوڑے سے نقصانات جو مختصر ہیں۔ پہلے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے تو ہمیشہ سچ بولنے والا آدمی وہ صدیقین میں شمار ہوگا، یعنی کہ سچے لوگوں کے اندر اس کا شمار کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سچ ہے وہ انسان کو نجات دلاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے تو جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور جو سچائی ہے وہ بھلائی کا راستہ بتاتی ہے، اور جو بھلائی ہے وہ جنت کی رہنما ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سچی بات پسند ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سچائی ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اسی طرح بہقی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سچی بات سے بڑھ کر کوئی بات پسند نہیں ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مذاق میں ہی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یعنی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق کے اندر ہو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے اوپر والے درجوں میں اللہ سے گھر دلوانے کا ذمہ دار بنتا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم نے جھوٹ چھوڑا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے جنت کے اوپر والے حصوں میں گھر دلانے کا ذمہ دار بن جاتا ہوں۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی آیت کا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھ جانے والے جھوٹے آدمی کو ہدایت نہیں دیتا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافق آدمی کی 3 نشانیاں بتائی ہیں کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور اسی طرح جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھ دی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ اب یہ 3 منافق آدمی کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 بار فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا، اپنی بات کو چمکانے کے لیے، مزاحیہ بنانے کے لیے نہ جانے کتنے اس کے اندر جھوٹ شامل کرتے ہیں کہ میری بات پر سارے لوگ ہنسنا شروع کر دیں۔ اسی طرح جب ہم لوگ مال فروخت کرتے ہیں تو بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے یا جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح آج کل ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ اب ہم لوگ جب اپنا بیٹی یا بیٹے کا رشتہ طے کرتے ہیں تو بے شمار خصلتیں بتاتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھ دی جائے تو وہ آگے کیسے ترقی کر سکتا ہے، کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ اس لیے ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، سچ کی عادت ڈالیں اور جھوٹ سے بچیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔